عزیزو مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ مقدس پولس رسول اپنے خط کے ذریعے سے ان الفاظ میں ہم سبوں سے ملتمس ہے کہ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو اب نجات کا دن ہے، خدا سے میل کر لو۔ بے شک روزوں کے ایام ہماری زندگی میں بہترین ایام ہیں جب ہم خداوند سے زیادہ میل ملاپ کر سکتے ہیں۔ بے شک ہمارے لیے ہر وقت ہر گھڑی وہ تیار ہے اور ہم جب چاہیں اس سے دعا کر سکتے ہیں، اس سے میل کر سکتے ہیں، لیکن ان خاص دنوں میں ہم اپنے ذہن اور دل کو تیار کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں خداوند سے رابطہ کرنا ہے، خداوند سے بات چیت کرنی ہے، اور اسی طرح سے انہی دنوں میں تیاری کرتے ہوئے ہماری یہ عادت کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو آئیے ان خاص دنوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں تاکہ ہم اچھی عادتوں کو اپنا سکیں اور خداوند سے اپنی بات چیت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھ سکیں۔ آئیے کلام سنتے ہیں۔ مسیح خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو سرفراز رحمت کا سلام پہنچے۔ آج ہم آستر کی کتاب سے اس کے 3 باب سے اور پھر 4 باب سے چند ایک آیت خداوند کے کلام سے تلاوت کریں گے۔ 3 باب کی ہم آیت پڑھیں گے 13، لیکن اس میں واقعہ کچھ یوں ہے کہ حمان یہودیوں کو ہلاک کرنے کی سازش کرتا ہے، اور 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ حمان نے اپنے ہرکاروں کے ہاتھ بادشاہ کے سب صوبوں میں خط بھیجے گئے کہ 12ویں مہینے یعنی ادار مہینے کی 13ویں تاریخ کو سب یہودیوں کو، کیا جوان، کیا بڈھے، کیا بچے، کیا عورتیں، ایک ہی دن میں ہلاک اور قتل کریں اور نابود کر دیں اور ان کا مال لوٹ لیں۔ آگے 4 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، جب مردکی کو یہ سب کچھ جو کیا گیا تھا معلوم ہوا تو مردکی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ پہنے اور سر پر راکھ ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا اور بلند آواز اور پر درد آواز سے چلانے لگا، اور وہ بادشاہ کے پھاٹک کے سامنے بھی آیا، کیونکہ ٹاٹ پہنے کوئی بادشاہ کے پھاٹک کے اندر نہ جانے پاتا تھا۔ ہر صوبہ میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور فرمان پہنچا، یہودیوں کے درمیان بڑا ماتم اور روزہ اور گریہ زاری اور نوحہ شروع ہو گیا، اور بتیرے ٹاٹ پہنے راکھ پر بیٹھ گئے۔ لیکن یہاں پر آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آستر جو ہے وہ بادشاہ کی ملکہ ہے، اور یہ بات آستر تک کسی طریقے سے جو ہے وہ پہنچائی گئی۔ مردکی نے اس بات کو پہنچایا، اور وہاں سے جب جواب آتا ہے تب مردکی نے ان سے کہا، آستر کے پاس یہ جواب لے جائیں کہ تو اپنے دل میں یہ نہ سمجھ کہ سب یہودیوں میں سے تو بادشاہ کے محل میں بچی رہے گی، کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی، پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی، اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے۔ تب آستر نے ان کو مردکی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جاؤ اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر اور تم میرے لیے روزہ رکھو۔ آستر نے کہا، تم میرے لیے روزہ رکھو اور 3 روز تک دن رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ میں بھی، آستر نے کہا، میں بھی اور میری سہیلیاں بھی اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ چنانچہ مردکی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا، یعنی سب نے روزہ رکھا۔ اور 3 دن ایسا ہوا، 5ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ آستر شاہانہ لباس پہن کر شاہی محل کی بارگاہ اندرونی میں شاہی محل کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور بادشاہ اپنے شاہی محل میں اپنے تخت سلطنت پر قصر کے مقابل کے دروازہ پر بیٹھا تھا۔ اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے آستر ملکہ کو بارگاہ میں کھڑی دیکھا تو وہ اس کی نظر میں مقبول ٹھہری، اور بادشاہ نے سنہرا عصا جو اس کے ہاتھ میں تھا آستر کی طرف بڑھایا، سو آستر نے نزدیک جا کر عصا کی نوک کو چھوا۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا، آستر ملکہ، تو کیا چاہتی ہے اور کس چیز کی درخواست کرتی ہے؟ آدھی سلطنت تجھے بخشی جائے گی۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سونے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس سارے واقعہ میں اس کو بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل قوم کو
اس وقت کے ایک حمان جو تھا وہ قتل کروانا چاہتا تھا، ان پر ظلم و ستم ڈھانا چاہتا تھا، لیکن ایک بہت ہی پیارا خدا کا بندہ مردکی جو ہے اس کی بھتیجی جو ہے وہ وہاں بادشاہ کے محل میں ہوتی ہے، اور وہ اس کو یہ کہلا بھیجتا ہے کہ حمان نے جو ہے وہ ہم سے جیلسی کی ہے، وہ ہمیں مروانا چاہتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ اپنی یہودی قومیت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو میں جانتا ہوں کہ اگر خدا نے تجھے اسی مقصد کے لیے اس محل میں بھیجا ہے تو آج تیرا کام ہے کہ تو اس کام کو پورا کرے، ٹھیک ہے؟ اور حالانکہ بغیر ان کو بلائے کوئی بھی جو ہے اس وقت کی ملکہ بادشاہ کے حضور میں نہیں جاتی تھی، وہ ملکہ دعا اور روزے میں خدا ان کی فیور لے کر بادشاہ کے حضور میں جاتی ہے تو اسے بادشاہ سے بھی فیور ملتی ہے۔ سو میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں، دعا اور روزہ کے وسیلہ سے خدا ہمارے لیے اپنی فیور کو جاری کرتا ہے، خدا ہمارے لیے سہولت کو پیدا کرتا ہے، خدا ہمارے لیے دشمنوں کے دلوں کو ہمارے لیے دوست کے دل بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آستر اور بنی اسرائیل قوم کے جو دعا اور روزے کی جو بندگی ہے، جو ان کی پرستش ہے، مردکی نے اور اس کی پوری قوم نے جو دعا اور روزہ میں وقت گزارا، آستر اس کی سہیلیوں نے جو بادشاہ محل میں تھے انہوں نے دعا اور روزہ میں وقت گزارا، اس کے وسیلہ سے بنی اسرائیل قوم پر جو آنے والی آفت تھی، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ نہ جوانوں کو چھوڑا نہ جائے، نہ بڈھوں کو چھوڑا جائے، نہ بچوں کو چھوڑا جائے، نہ عورتوں کو چھوڑا جائے، اور ایک ہی دن ان کو قتل کیا جائے اور ان کو نیست و نابود کیا جائے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ایک قوموں پر آفت آنے والی جو تھی اس کو دعا اور روزہ کے وسیلہ سے ٹال دیا گیا، اور خدا نے جو ہے وہ ملکہ کو بادشاہ کی نظر میں سرخرو کیا، مقبول نظر ٹھہری، اور خدا نے اپنی فیور اس قوم کے لیے جاری کی۔ تو دعا اور روزہ کے وسیلہ سے خدا بادشاہوں کے دلوں کو بھی تبدیل کر دیتا ہے، ان کے سخت دلی کو خدا توڑ دیتا ہے، نرم کر دیتا ہے، اور آپ کے لیے فیور کو پیدا کرتا ہے۔ یہ ہے دعا اور روزے کی اہمیت، اور یہ ہے پیچھے مقصد۔ جب کوئی آپ مقصد رکھ کے دعا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، خدا آپ کے لیے اپنے آسمان کو کھولتا ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خدا نے آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ بڑی برکت بخشے، آمین۔ عزیزو، خدا ان کا کلام آپ نے سنا اور ہم سب نے روحانی غذا پائی۔ آج کا سارا دن اس کلام کی روشنی میں گزاریے اور اپنی زندگی کے بہترین لمحات خدا ان کی نظر کریں۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.